صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں. سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم، رب ہے موتی یہ ہے قاسم. رزق اس کا ہے کھلاتے ہیں، سچی بات سکھاتے ہیں، سیدھی راہ چلاتے ہیں. انشاءاللہ تعالی آج 28 مارچ سن 2024 انشاءاللہ تعالی سے دعا افطار دے اندر آسان عالیہ نقشبندیہ چراغیہ تاریخی مزاد گانوں صاحبال دے اندر چلا حاضرہ. آج انشاءاللہ تعالی 17واں روزہ 17ویں افطاری انشاءاللہ تعالی جاری و ساری ہے. تمام بیوائیں تمام سنا سنگی ساتھی جڑے اس وقت انگلینڈ کی سرزمین تے موجود ہیں، کینیڈا، امریکہ، مسقط، دبئی، سعودی عرب، راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، فیصل آباد، کوٹ رادا کشن اڈا، وسیرہ، دیپال، کوچی جاوت میں میاں چنو بہاڑی میں گھروں پکا دربار عالیہ چراغیہ نقشبندیہ اور دیگر مقامات سے تمام صادق آباد اور جناب میاں چنو شہری پندرہ بہاڑی میں موجود تمام سنگی ساتھی اس ویلے دعا افطار دے اندر شامل ہیں. آج انشاءاللہ تعالی 17واں روزہ ایدی خاص قسمت ہے. انشاءاللہ تعالی کر دیا پھر بعد انشاءاللہ تعالی دعا دی طرف چلتے ہیں. انشاءاللہ تعالی شیر انشاءاللہ تعالی سرکار دی بارگاہ ہے. جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے، انسان صحیح صاحب کردار نہیں ہے. ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد، ہم کو تو قیامت میں بچا لیں گے محمد. وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے، وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے، وہ لوگ ڈرے جن کا مددگار نہیں ہے. ہرگز نہ سمجھ پائے گا آزادی کا مطلب، ہرگز نہ سمجھ پائے گا آزادی کا مطلب. جو شخص غلام شہ ابرار نہیں ہے، جو شخص غلام شہ ابرار نہیں ہے، جو آل محمد سے محبت نہیں رکھتا، جو آل محمد سے محبت نہیں رکھتا، وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے، وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں. انشاءاللہ تعالی آستے سارے آستانہ عالیہ نقشبندیہ چراغیہ تارک مزاد کالونی سائیوال دے اندر انشاءاللہ تعالی ساڈے سلسلہ عالیہ چراغیہ دے پیستے دعا افطار دے اندر شامل ہیں. اللہ تبارک و تعالی تمام بہنوں ملک دنیا کو سننے والے سنگی ساتھیاں نو اس دعا افطار دے اندر شامل ہونا اپنی بارگاہ سے قبول فرمائے. انشاءاللہ تعالی آج 17واں روزہ انشاءاللہ 17ویں افطاری ہے اور انشاءاللہ تعالی ماہ مبارک ماہ رمضان شریف 2024 دا جاری افطاری ہے اور دوجا عشرہ چل رہا ہے جڑا مقبولت دا انشاءاللہ وہ بھی اختتام پذیر ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی او دے اندر بھی 3 یوم باقی نے.
تو لہذا ہر دن دی کوئی نہ کوئی فضیلت کوئی نہ کوئی نسبت موجود ہے انشاءاللہ جی باقی روزہ دے اندر بھی جڑی نسبتاں گزریاں نے وہ بھی انشاءاللہ تعالی موجود نے تو لہذا آج دی بھی قرآن پاک دی آیت مقدسہ کے اندر ایک نسبت موجود ہے جہاں تعلق جنگ بدر دا تعلق ہے انشاءاللہ وہ بھی عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی اس کے علاوہ بھی ایک نسبت موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زوجہ پاک انشاءاللہ تعالی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا بھی یوم وصال ہے اور انشاءاللہ تعالی اس ضمن دے اندر عرض کرتا میں چلا کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار دے نال بڑا محبت اور بڑا پیار سرکار نے اپنی تمام ازواج دے نال بڑی محبت اور پیار کیتا ہے تو لہذا یہ انہاں دی نسبت دے نال انشاءاللہ تعالی ایک گل عرض کراں گا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے کہ میرے سر کے تاج میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم دی شان پاک اور نور دا اے عالم تھی کہ آپ سوئی پاک ایک سوئی دے نال آپ کچھ کام کر رہی تھے تو لہذا سوئی زمین تے ڈگ گئی اور جی ڈگی تو اندھیرا تھی رات دا ویلا تھی پتہ نہیں چلیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے کہ جدوں میرے سر تے تاج کملی والے آقا گھر تشریف لائے تو آپ دے نور دی وجہ دے نال منو گم شدہ سوئی جڑی تھی وہ فرشتے موجود نظر آ گئی تو لہذا انہاں نور ساڈے آقا مدینے والے مصطفیٰ سرکار دو عالم شہنشاہ مدینہ اے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے نے آپ دی آل پاک اور آپ دی ازواج دے اندر وہی نور پایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی سانو سرکار دی ازواج اور سرکار دی آل پاک اور آپ کے خانوادے دے تمام افراد کی سچی نسبت اور محبت ادب عطا فرمائے قرآن پاک دا دوسری نسبت دے اندر جو جنگ بدر دا ذکر میں کیتا وہ میں انشاءاللہ تعالی عرض کردا وا ہے قرآن پاک دے اندر سورہ انفال اللہ تبارک و تعالی نے اور آیت نمبر 12 ارشاد فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ سورہ انفال آیت نمبر 12 میں ارشاد فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعزاز کا وہ منظر بھی یاد کیجئے اپنے اعزاز کا وہ منظر بھی یاد کیجئے جب آپ کے رب نے غزوہ بدر کے موقع پر فرشتوں کو پیغام بھیجا کہ اصحاب رسول کی مدد کے لیے میں بھی تمہارے ساتھ ہوں تو تم بشارت اور نصرت کے ذریعے ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو میں ابھی جنگجو کافروں کے دلوں میں لشکر محمدی کا روح و حیبت ڈالے دیتا ہوں سو تم غزوہ بدر کے دوران جارے کافروں کی گردنوں کو اوپر سے ضرب لگانا فرشتوں کو اللہ حکم دے رہے کہ تم کافروں کو گردنوں کے اوپر سے ضرب لگانا اور ان کی سازشوں اور جنگی حربوں کے جو اب ان کے جنگی حربوں کے جواب میں ان کے ایک ایک جوڑ کو توڑ دینا اس آیت مقدسہ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اے حبیب مکرم تم اس منظر کو اس اپنے اعزاز کو یاد کیجئے کہ جن میں غزوہ بدر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے خود بھی مدد کی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ اصحاب رسول کی مدد کے لیے کیوں کہ وہاں پہ خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے یعنی ایک بات کہی جاتی ہے کہ جیڑا لیڈر ہوتا ہے جیڑا رہبر ہوتا ہے جیڑا امام ہوتا ہے اگر وہ سوے تو رعایا جاگدی ہوئے کدی کامیاب نہیں ہوتی اور اگر لیڈر جاگے رہبر جاگے امام جاگے اور پوری قوم سوئی رہے تو اس ویلے بھی اللہ تبارک و تعالی اس رہبر کی برکت کی وجہ دے نال قوم نو فتح عطا فرمائے گا یعنی رہبر دا کامل ہونا ضروری ہے اگر قوم جیویں جی بھی ہوئے لیکن رہبر کامل ہے تو لہذا قوم نو کامیابی ہوئے گی جنگ بدر دے اندر ایجی ہویا یعنی جنگ بدر کا آج 17واں روزہ ہے تو لہذا جنگ بدر کے آج کا موقع تھا تو اس ضمن میں نے سورہ انفال کی آیت نمبر 12 میں یہ ارشاد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جس کا میں نے متن آپ کے سامنے عرض کیا تمام دوست احباب اور ویور سننے والے تو لہذا یہ منظر ہویا کہ جنگ بدر کے دوران سرکار
دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جس خیمے دے اندر آپ آرام فرما ہوئے تو ادھر آپ 300 افراد کو اپنے لے کے گئے اور ادھر ہزاروں کا مجمع دی تو لیکن ایک بھی بندہ سب دیکھے کہ ایک طرف 300 بندے ہوں ایک طرف ہزاروں پر کیونکہ سرکار موجود سن اور 300 جڑے سرکار دے اصحاب سن سرکار دے جڑے عقیدت مند سن سرکار دے جو فالوور سن تو انہاں نوں اپنے رہبر اپنے امام تے بڑا بھروسہ سی سرکار ساری رات جاگدے رہے ساری رات جاگدے رہے اور پھر وہ ساری رات سوتے رہے لیکن کیوں سوئے انہاں نوں سکون دی نیند کیوں آئی اے کی وجہ سی کہ وہ سارے اصحاب جڑے سرکار دے فالوور سرکار دے مریدان سن وہ سارے سوئے رہے اور سرکار ساری رات جاگدے رہے کیونکہ انہاں نوں پتہ سی کہ ساڈا رہبر کامل ہے ساڈے مرشد کامل نے ساڈے آقا کامل نے ساڈے کملی والے آقا دے ساتھ وہ غلام سن سرکار جاگدے رہے اور جاگے ہی نہیں سرکار پھر روندے رہے اور کامیابی واسطے دعا کرتے رہے اے اللہ کامیابی عطا فرما اے اللہ کامیابی عطا فرما میری قوم کو کامیابی عطا فرما اس قوم واسطے اس امت واسطے اے اپنے غلاماں واسطے سرکار ساری رات جاگدے بھی رہے اور روندے بھی رہے اور پھر اس کا نتیجہ کی ہویا پھر اتنا روئے سرکار ساری رات جاگدے رہے اور پھر اتنا روئے کہ سرکار نو پیاس لگائی پانی دی پیاس لگائی سرکار نو پانی دی پیاس لگی اور جب سرکار نو پانی دی پیاس لگی تو سرکار نے اپنے سارے غلاماں نو آپ نے فرمایا کہ اشارہ تن کیونکہ رات دا ویلا سی اندھیرا ہو گیا سی سارے اصحاب نو فرمایا کہ مینوں پانی دی پیاس لگائی لیکن کسی نو گل سمجھ نہ آئی اسی ویلے مولا مشکل کشا حضرت علی کربلا وجل کریم اٹھے کہ میرے آقا نو سمجھ گئے کہ پیاس لگی اسی ویلے گئے اب دیکھ وجہ یہ سی کہ جناب کے جنگ بدر کے دوران اس بدر کا جو کنواں سی وہ بڑا دور سی تو مولا شیر خدا آقا نو پانی پلانے واسطے پھر چلے اور پانی لانے واسطے پھر جو رات دا پیر سی جدو گئے کنویں تو بڑی مشکل نال پہنچے پھر پانی کڑیا پانی ڈولی چ لیا اور آقا نو پلانے واسطے جدو چلن لگے تو ایک بہت تیز اندھیری اور جھکڑ چلیا آپ وہ ڈول اور آپ ہل گئے کہ بھی ایک ہی گل ہوئی تو لہذا آپ نے پھر ادھر تھوڑی دیر آپ نے آرام کیتا رک گئے بولا شیر خدا پھر چلن لگے تو تھوڑا ہی سفر طے کیتا تو پھر ایک جھکڑ اور ہوا چلی بڑی تیز پھر آپ رکے پھر تیسری باری پھر آپ چلنے لگے تو پھر بڑی تیز اندھیری اور آپ جھکڑ چلیا آپ نے کیا کہ پھر رکے پھر اسی دوران پھر کی منظر ہویا کہ آپ بڑی مشکل دے نال دیر نال سرکار کی خدمت پہنچے جدو پہنچے تو سرکار نے فرمایا اے علی تمہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی کیا وجہ تھی کس نے دیر کی تو عرض کی مولا سرکار کملی والے آقا میرے مصطفیٰ میرے رہبر میرے کامل میرے مرشد دیر مینوں اس واسطے ہوئی کہ جدو میں پانی بھریا تو ایک اندھیری اور جھکڑ چلیا وہ دی وجہ سے میں رک گیا پھر دوسری باری چلیا پھر رکیا پھر تیسری باری اندھیری اور طوفان آیا پھر میں رکیا دیر نال پہنچا سرکار نے فرمایا اے علی تمہیں پتا ہے کہ یہ جھکڑ 2-3 بار کیوں آئے اور یہ ہوا کیا تھی تو مولا شیر خدا نے غلامی دا پٹا گلے ہی کملی والے آقا دا عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں واللہ عالم یا رسول عالم آپ یا رسول اللہ بہتر جانتے ہیں یا آپ کا رب بہتر جانتا ہے ہم آپ کے غلام ہیں ہمیں نہیں پتا مولا مشکل کشا شیر خدا حضرت علی کربلا وجل کریم اے فرمایا عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ ہی نہیں جانتے آپ آقا ہیں آپ ہم غلام ہیں آپ بہتر جانتے ہیں سرکار نے فرمایا اے علی جدو تسی پہلا پانی بھر کے کنویں تو کٹ کے جدو چلن لگے تو جبرائیل امین اللہ دے حکم کو فرشتے 1000 فرشتہ دا لشکر لے کے بدر دی طرف روانہ ہوئے اور تہاڈا استقبال کرن واسطے اے علی تہانوں ویکھیا او فرشتہ نے اور نال جبرائیل سی تو تہانوں سلام کرن واسطے او فرشتے رکے جدو اے علی تہانوں سلام کرن واسطے رکے تو جدو تو او ہوا تیز چلی پھر او اگے چلے گئے انہوں نے تہانوں ویکھ کے تہاڈا استقبال کیتا اور تہانوں سلام کیتا اس واسطے فرشتہ دی وجہ دے نال انہاں دے پرا دے نال ہوا چلی پھر وہ چلے گئے آگے آئے تو پھر میکائیل فرشتہ 1000 لشکر لے کے آیا انہوں نے دیکھا کہ اے علی تسی پانی لے کے جا رہے ہو تو تہاڈی زیارت واسطے اور تہانوں سلام کرن واسطے اے
علی میکائیل فرشتہ 1000 فرشتہ دے نال پھر تانوں سلام کیتا تہاڈی زیارت کیتی پھر ہوا چلی پھر تیجی جگہ تے جدوں تسی رکے تو ہوا چلی تو اے علی ہے اسرافیل فرشتہ 1000 فرشتہ نو لے کے بدر دی طرف روانہ ہوئے اللہ دے حکم دے نال انہاں نے تانوں جانتے ہوئے ویکھیا تہاڈی زیارت اور تانوں سلام کرن واسطے اسرافیل فرشتہ 1000 فرشتہ نو لے کے ادھر رکے تو ہوا چلی اے علی یہ فرشتوں کا مقام ہے یہ تمہارا مقام ہے کہ